بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ آج چھوٹا سا موضوع ہے اور وہ ہے کہ لڑکے کی بلوغت پر اس کی گلپوشی کرنا یا دعوت کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ رسم ہندوستان کے کچھ علاقوں میں پائی جاتی ہے کہ جب بچی بالغ ہوتی ہے، اس کو حیض آتا ہے، تو اس کے نانا نانی کو، ماموں مانی کو، یا بھائی بہن کو، یا خالہ وغیرہ کو، یا اس طریقے سے دیگر رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور سب کے سامنے اس کی گلپوشی کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے تحفے بھی دیتے ہیں کپڑوں کی شکل میں، اور پھر دعوت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہیں صرف گلپوشی تک رہتا ہے، کہیں دعوت بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ سوال مجھ سے اس سے پہلے بھی کئی بار پوچھا گیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا، اور آج بھی ایک صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے دوران گفتگو یہ بات بیان کی کہ ہمارے علاقے میں کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے، اور جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان پڑھ اور جاہل ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی کرتا ہے۔ گلپوشی کی جاتی ہے، یا تو اس موقع سے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اس طریقے سے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ آپ کے علاقے میں نہ ہو، اگر نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بدعت ہے دین کے اندر، یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان کے یا ملک کے کس علاقے میں ہوتا ہے، صرف اتنا جاننا چاہیے ہمیں کہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو ہم اس بدعت سے پاک ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہے کسی کے علاقے میں تو اس کو چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ دین کے اندر بدعت ہے کہ لڑکی کی بلوغت کے بعد اس کی گلپوشی کرنا یا دعوت کا اہتمام کرنا۔ دیکھیے، جب لڑکی ہو یا لڑکا جب بالغ ہو جاتے ہیں تو دین کے مکلف ہوتے ہیں، دین کے پابند ہو جاتے ہیں، اور شریعت کے مکمل طور پر پابند ہو گئے۔ اب ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ ابھی نابالغ ہونے کی بنا پر جو آپ کے لیے چھوٹ تھی، رخصت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ کے دین کے مکمل طور پر پابند ہو گئے ہیں۔ بچہ ہو یا بچی، اس کو یہ تعلیم دینی چاہیے۔ لڑکی ہے، بالغ ہو گئی، پردہ کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ پہلے بالغ نہیں تھی، پردہ کروانا چاہیے اور دین کا پابند بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھو ان کو مارو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ صحیح روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بچہ جب نابالغ ہے تو اگرچہ وہ دین کا مکلف اور پابند نہیں ہے، لیکن جو اس کے ماں باپ ہیں، سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ ضرور اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا دین کا پابند بنائیں، بچپن ہی سے ان کو نماز کی عادت ڈالیں اور اس طریقے سے دین کا پابند بنائیں۔ تو لڑکی بھی اگرچہ بالغ نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی پردہ کروانا چاہیے، کیونکہ بلوغت کے بعد پردہ کرنا اس کے لیے مشکل اور دقت نہ بنے۔ تو ماں باپ مکلف ہیں اس بات کے کہ اپنے بچوں کو دین کا پابند بنائیں اور دین کی تربیت کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کا ہو جانے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا۔ اور آپ سلف صالحین کی سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بچوں کو روزہ رکھواتے تھے جو نابالغ ہوتے تھے، اور جب وہ کھانا مانگتے تھے تو انہیں کھلونے دے دیتے تھے، اور اسی میں بچے بہل جاتے تھے، اور پھر وہ ان کا روزہ مکمل ہو جاتا تھا۔ یہ صرف اس لیے تاکہ بچپن ہی سے بچے کو دین کا عادی بنایا جائے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن گلپوشی کرنا یا دعوت کا اہتمام کرنا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حکم دیا کہ بچے کو 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے پر نہ پڑھنے پر مارو، تو آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس وقت دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے، یہ آپ کی حدیث ہے کہ جب بچے کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ بچے کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ ایسی شادی ہوتی ہے تو ولیمہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس موقع پر بھی دعوت کی کوئی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے،
پہلے انسان سے لے کر کے یا پہلی لڑکی سے لے کر کے آج تک یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ سارے بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ بالغ ہوتی ہیں اگر ان کی عمر اللہ نے لکھی ہے، اور لڑکوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی حدیث کے اندر آپ نے نہیں فرمایا کہ جب بچی بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کے لیے گلپوشی کی جائے یا اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جائے یا اسے ہدیے اور تحفے دیے جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہدیہ اور تحفہ دینا تو یہ تو ہمیشہ مسنون ہے انسان کے لیے، لیکن اس کو بلوغت کے ساتھ خاص کر دینا تو یہ بھی مناسب بات نہیں لگتی ہے۔ لیکن دعوت وغیرہ کا اہتمام کرنا یہ کیا ہی بالکل دین کے اندر یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ گلپوشی کرنا اور اسے لوگوں میں عام کرنا کہ بچی ہماری بالغ ہو گئی، اس کو حیض آ گیا، یا اس طریقے سے اس کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا، پورے رشتہ داروں کو بلانا، اس میں کیا ہے یہ شرم و حیا کے بھی خلاف ہے۔ بچیوں کے اندر زیادہ شرم و حیا ہوتی ہے، اور اللہ کے فرماتے ہیں الحیا شعبۃ من الایمان، حیا کیا ہے؟ یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب سب کے سامنے گلپوشی کی جاتی ہے اور بچی پانی پانی ہو جاتی ہوگی شرم سے کہ اب سب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میں بالغ ہو گئی، مجھ کو حیض آ گیا، جو بلوغت کی ایک پہچان ہے۔ ویسے بلوغت کی اور بھی پہچان ہے، صرف حیض کا آنا پہچان نہیں ہے۔ بلوغت کی پہچان یہ بھی ہے احتلام ہونا، یا یعنی لڑکا ہو یا لڑکی خواب دیکھتے ہیں اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے تو اس کو احتلام کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک پہچان ہے بلوغت کی۔ یا بیداری کی حالت میں شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، یہ بھی ایک پہچان ہے جو ہے بلوغت کی۔ اس طریقے سے جو شرمگاہ ہے مرد اور عورت کی، لڑکی یا لڑکی کی، اس کے ارد گرد گھنے کالے اور مضبوط بالوں کا نکلنا، یہ بھی ایک پہچان ہے بلوغت کی۔ تو حیض ہی آنا بلوغت کی پہچان ہے لڑکی کے لیے۔ اس طریقے سے حمل کا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بلوغت کی ایک پہچان ہے کہ لڑکی حمل سے ہو گئی، یعنی لڑکی کی شادی کر دی گئی اور لڑکی اور حمل بچی کو ٹھہر گیا، اگرچہ اسے حیض نہیں آیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بچی بالغ ہو گئی ہے۔ جی ہاں، تو بلوغت کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور صرف حیض کا آنا اس کی نشانی نہیں ہے۔ ایسے ہی لڑکے کے لیے موچھ داڑھی کا نکلنا، یعنی گھنے موچھوں کا بالوں کا نکلنا یا گھنی داڑھی داڑھی کا نکلنا، یہ بھی علماء نے ایک پہچان بتائی ہے۔ ایسے عورت کے لیے، بچی کے لیے پستان کا ظاہر ہونا کہ پستان لڑکی کا بڑا ہو جائے تو یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے بلوغت کی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب 15 سال کی عمر کو لڑکا یا لڑکی پہنچ جائے تو بالغ ہو جاتے ہیں، تو لیکن یہ معیار نہیں ہے۔ 15 سال کی عمر میں تقریباً سب بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی بالغ ہو جائیں۔ یہ معیار نہیں ہے بلوغت کی کہ 15 سال کا ہو گیا تو بالغ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی بالغ ہو جائے۔ یا یہ بچے کی آب و ہوا پر جہاں وہ رہتا ہے اس پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یا اس طریقے سے بچہ اگر کھاتے پیتے گھرانے سے ہے تو بچپن ہی سے اسے مقوی غذائیں دی جاتی ہیں تو بچہ جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ یا اس طریقے سے گرم ماحول میں بچہ رہتا ہے، گرم علاقے میں، تو ان تمام چیزوں کا بھی فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ 15 سال کا ہوتا ہے تبھی بالغ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے بھی بچہ اور بچی بالغ ہو سکتی ہیں، اور آج کل تو 9-10 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی متعین معیار نہیں ہے کہ 15 سال کا ہو جائے گا تبھی بالغ ہوگا، اس سے پہلے بھی بچہ بالغ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں کی جاتی ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہیں، اس میں اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے۔ گلپوشی سے کیا فائدہ ہے؟ ہاں یہ ہے کہ بچی کو بتایا جائے یا لڑکے کو بتایا جائے۔ اور یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے کے ساتھ تو نہیں کیا جاتا، لڑکا بھی تو بالغ ہوتا ہے، آخر اس کی گلپوشی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور اس کا اور بلوغت پر دعوت کا اہتمام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ صرف بچی کے ساتھ ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے کہ لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہو گئے تو ہم ان کو حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں دین کی باتیں بتائیں کہ ابھی آپ مکلف نہیں تھے، اب دین کے پابند ہو گئے ہیں، اب آپ کو تمام چیزیں کرنا ضروری ہو جائیں گی، جن چیزوں کی آپ کی رخصت تھی اب وہ رخصت آپ سے ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح کی تعلیم دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ گلپوشی کرنا، اور گلپوشی بھی یہ عام طور سے یہ جو ہے یورپ ہی کی تقلید ہے، عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ یعنی کسی کی مناسبت سے اس طریقے سے کرنا کہ بچی بالغ ہوئی اس کو گلپوشی کی جائے۔ تو بہرحال
یہ چیز کیا ہے، دعوت وغیرہ کا اہتمام کرنا، گلپوشی وغیرہ کرنا، یہ سب دین کے اندر کیا ہے، بدعت ہے اور نئی چیز ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ بچی کے شرم و حیا کی بھی یہ چیز خلاف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا سے بالکل دور رہنا چاہیے، اور ہمارے لیے کتاب و سنت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، اور یہ بلوغت کے لیے کوئی خاص چیز نہیں بتائی گئی ہے۔ یہ صرف بتایا گیا کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو، شریعت کا پابند نہیں ہوتا، بالغ ہو گیا اب پابند ہو گیا، اس کے لیے کرنا ضروری ہو گیا۔ امید ہے کہ یہ بات انشاءاللہ کافی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر قائم رکھے۔ اور اس کے بدعت ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ہر معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، بعض علاقوں کے اندر پائی جاتی۔ اگر دین کی کوئی بات ہوتی تو ہر علاقے کے اندر ہوتی، کیونکہ دین پوری دنیا والوں کے لیے، ہر ملک کے لیے، لیکن بدعتیں علاقائی ہوتی ہیں، ملکی ہوتی ہیں، اور خاص پیمانے پر کہیں چیزیں ہوتی ہیں اور کسی دوسرے علاقے کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، یہ بھی اس کے بدعت ہونے کی کیا ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بالغ ہونا لڑکے یا لڑکی کا، یہ تو جب سے انسان کا وجود تب سے چیز چلی آ رہی ہے۔ لیکن آپ سلف صالحین کی سیرت پڑھیے، ان کے ان سب چیزوں کا کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا کہ ان کی بلوغت کے وقت اس طرح کا کوئی اہتمام لوگ کیا کرتے تھے جو آج بعض علاقوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں، اور بدعات سے انسان کو اجتناب اور احتراز کرنا چاہیے۔ اس میں فضول خرچی بھی ہے، مال کی بربادی بھی ہے، اور اس طریقے سے ایک طرح سے گل پوشی کرنا اس موقع پر یہ غیر مسلموں کی مشابہت بھی ایک طرح سے آ جاتی ہے۔ پھول وغیرہ ہدیہ تحفے میں دینا یہ بدعت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول سے باقاعدہ حدیث سے مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے ریحان کے بارے میں، جسے ہمارے یہاں لوگ تلسی کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہدیہ دیا جائے تو اسے قبول کرو، اس میں خوشبو ہے اور اس کو اٹھانے کے اندر کوئی انسان کو زحمت بھی نہیں ہوتی ہے، تو انسان اس کو دے سکتا ہے۔ لیکن بلوغت کے ساتھ خاص کرنا اور اسے گلدستہ بنانا، گلپوشی کرنا، یہ ساری چیزیں داخل جب ہو جاتی ہیں تو یہ تشبہ یا بدعت کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔